So I decided to make a video, not a funny one, but on Palestine and Israel. میں کوئی کرٹیک کرنے والا یا انالیسس کرنے والا ماہر نہیں ہوں، مگر آئی واز گوئنگ تھرو دس فیس بک پیج جیروسلم پریئر ٹیم، جو آٹومیٹیکلی خود بن گیا ہے، اور بہت سے لوگوں نے جنہوں نے لائک بھی نہیں کیا وہ لائک ہو چکا ہوا ہے، اوور 70 ملین لائکس۔ اس پیج میں جب اس کو اسکرول ڈاؤن کر رہا تھا، آئی واز سینگ کہ وہاں بہت سی آیات شیئر ہوئی تھیں ان کی اسکرپچر سے، ان کی ریلیجیس بکس سے، اسرائیل کی۔ انہوں نے خدا کے لفظ کو، جو کہ فیبریکیٹ ہو چکا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا، یوز کیا ہے اپنے ڈیفینس کے لیے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہم جوئش کو کہا یہ گیا تھا کہ اپنا ڈیفینس کرنا ہے، اور یہ لوگ تم پر ظلم کریں گے، اور جب یہ تم لوگوں پر حملہ کریں گے تو تم لوگوں نے بھی آگے سے ریٹیلیٹ کرنا ہے، اور خدا تمہارے ساتھ ہے، خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ یو کین گو ٹو دیٹ پیج اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے انہوں نے ایک امیج پورٹری کیا ہے کہ دے آر دا ونز ہو آر بینگ اوپریسڈ اینڈ دے آر جسٹ ریٹیلیٹنگ۔ انہوں نے خدا کے لفظ کو، جو بظاہر بہت فیبریکیٹ ہے مگر کچھ تو حقیقت ہے اس میں، پکڑ کے اس کانٹیکسٹ میں یوز کیا ہے کہ وہ ان کی فیور میں آ گئے۔ تو جب میں یہ دیکھ رہا تھا تو پھر مجھے ایک دم پاکستان یاد آ گیا کہ کیسے ہم خدا کے لفظ کو پکڑ کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ اپنی نظریے میں ڈھال لیتے ہیں۔ جب ٹی ایل پی والے بھی پروٹیسٹ کر رہے تھے، اچھا کر رہے تھے، برا کر رہے تھے، الگ ایشو، تو ہم پھر قرآنی آیات پکڑ کر ان کے منہ پہ مارے تھے، جس کو میں ریفریز کر رہا ہوں، مگر اس کی ورڈنگ یہی تھی کہ یہ لوگ، بے شک یہ لوگ کہیں گے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، مگر جان لو یہی وہ لوگ ہیں جو فتنہ کرنے والے ہیں۔ اور ٹی ایل پی والے پروٹیسٹرز ہمارے منہ پہ دوسری قرآنی آیات مارے تھے کہ بے شک اللہ ان کے دلوں میں، ان کے کانوں میں، ان کی آنکھوں میں مہر لگا دیتا ہے، اور یہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اس کو بھی میں نے ریفریز کیا، مگر یہ بھی آیت ہے۔ تو وہ بھی اللہ کے لفظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ایکٹ کو جسٹیفائی کر رہے تھے، اور ہم اللہ کے الفاظ کو یوز کرتے اپنے ایکٹس کو جسٹیفائی کر رہے تھے، یا ان کے ایکٹس کو نلیفائی کر رہے تھے۔ جیسے اسرائیل خدا کے لفظ کو لے کر لوگوں کو مار رہا ہے، ہم بھی پاکستان میں خدا کے لفظ کو لے کر لوگوں کو مارتے ہیں۔ میرے خیال سے جتنی ریلیجیس مینیپولیشن ہے نا، اور ایسی مینیپولیشن کہیں نہیں ہے کہ ہم ریلیجن کے اسکرپچرز کو، احادیث کو، آیات کو پکڑ کر اپنے مطابق استعمال کر کے دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں بہت آگے نکلے ہیں۔ آؤٹ آف کانٹیکسٹ پکڑ کے ہم عورت کو کہہ دیں گے کہ بے شک وہ عورتیں جو کور کرتی ہیں وہ اچھی ہیں، ہم پچھلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں کہ مرد بھی اپنی نظر نیچے رکھے، پھر عورتیں اگلا حصہ چھوڑ دیتی ہیں، وہ مرد کی بات بس کرتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ریلیجیسلی سیف کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک اپنا نظریہ بناتے ہیں، اور پھر اس نظریے سے ریلیجن کو پڑھتے ہیں، اور پھر اس نظریے میں اگر ریلیجن فٹ ہوتا ہے تو پھر ہم ان آیات کو نکالتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر مارتے ہیں، اور ایک دوسرے کو ایسے پوائنٹ میں لے آتے ہیں جہاں وہ بہت ہی سینسٹیو جگہ کھڑا ہوتا ہے، جہاں ہم اسے یہ احساس دلا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو جو تم کرنے لگے ہو یہ تو بالکل ریلیجن کے خلاف ہے، اور میں بالکل ٹھیک ہوں کیونکہ یہ آیت ہے۔ جیروسلم پریئر ٹیم نام ہے فیس بک پیج کا، آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ صرف اور صرف ریلیجیس اسکرپچرز، زبور، انجیل، تورات، وہاں سے انہوں نے آیات یا ان کے ورسز شیئر کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کلنگز آف پیلسٹین پیپل اور اپنے ڈیفینس کو جسٹیفائی کر دیا، اس پورے ہورینڈس ایکٹ کو جسٹیفائی کر دیا، اور ہم بھی پاکستان میں یہ کرتے ہیں۔ اور اگر اس بات کو میں ایکسٹینڈ کروں تو یہی ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ لے کے ہمارے پاکستان میں فرقہ واریت پیدا ہوگی۔ ہر فرقہ اپنے ہی پہلے سے بنائے ہوئے جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کو لے کے قرآن پڑھتا ہے، الگ الگ حدیث رکھتا ہے، ایک بک کمپائل کرتا ہے، اور وہ پھر اپنے بچوں کو اور اپنے ہی جو سیکٹ کے لوگ ہیں ان کو دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے یہ دیکھو یہ ہمیں فیور کر رہی ہیں باتیں، اور ہم ٹھیک ہیں، اور اب اگلوں کو پرسیکیوٹ کرو، یا اگلوں کو لعن طعن کرو، یا اگلوں کو غلط کہو، کیونکہ یہ ہمیں ہمارے مطلب کی آیتیں مل گئی ہیں۔ جو مطلب کی آیتیں ہوں بھی نہ، ان کو زبردستی بنا لیا جاتا ہے، جیسے کہ جیروسلم پریئر ٹیم میں اسرائیل نے بنایا۔ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا ایک عام بچہ جب صبح اٹھتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے خدا کا کہ اسرائیلی آرمی اس کو پروٹیکٹ کری، اور وہ شکر کرتا ہے خدا کا جب کوئی پیلسطین مرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سارے جو ہیں یہ کافر ہیں، یہ غلط ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بلیسڈ سمجھ رہا ہے، اسرائیلی بچہ، ایون اسرائیلی جو آرمی کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بلیسڈ سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو مجاہد سمجھ رہے ہیں، کیونکہ بیک آف دیئر مائنڈس دے تھنک کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ ریلیجیسلی کریکٹ ہے، دے آر سپوز ٹو ڈو دیٹ۔ ان کے اسکرپچرز میں یہ باتیں لکھی ہیں، اور ان کے دل سکون میں
یہ ساری اوپریشن کرتے ہوئے ان کے دل گھبرا نہیں رہے، کیونکہ ان کے لیے وہ جو سارا اوپریشن ہے یہ ان کا مشن ہے ریلیجن کا۔ ہم مسلمانوں نے بھی یہی سمجھ کے خدا ہمارے ساتھ ہے، لوگوں کو زندہ جلایا ہوا، 2 بھائیوں کو کھلے عام سیالکوٹ میں بے دردی سے مارا ہوا، مسجدوں کو توڑا یہ سمجھ کے خدا ہمارے فقہ کے ساتھ ہے، اذانوں کی بے حرمتی کی یہ سوچ کے خدا ہماری اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ہے۔ تو وہ بھی ہر فلسطین کو قتل کرنے کے بعد خدا کا شکر ادا کریں کہ شکر ہے یہ مر گئے، ہم اب بچ رہے ہیں، ہمارا دین اب اور فراغت پا رہا ہے۔ جس طرح ہم بھی ہر منکر کو، بظاہر منکر کو قتل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اسلام کو ہم نے بچا لیا، تو اگر ہم اسلام کو بچا رہے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے، تو اسرائیل اپنے ریلیجن کو وہاں ہوتے ہوئے جہاں وہ ڈومیننٹ ہے کیوں نہیں بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہمارے فلسطینی بہن اور بھائی ہیں وہ ان اسرائیلی ظلم سے بچ جائیں، اور کوئی اللہ کی ہی مدد ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے نہیں اللہ کی ہی مدد ہو سکتی ہے۔ میں یہاں سے صرف ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ ایک پوسٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے، مگر ایسی اویئرنیس سے کیا کرنا ہے؟ یہ تو اویئرنیس پہلے سے ہی کریٹڈ ہے۔ اس اویئرنیس سے نہ امریکہ نے تبدیل ہونا ہے، نہ اسرائیل کی فوجوں نے رکنا ہے، کیونکہ وہ جو کر رہے ہیں ان کے اعمال سے ان کا دل سکون میں ہے اور وہ حق میں ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو بلائنڈلی سمجھتا ہے کہ وہ صحیح راہ میں ہے، وہ اتنا فنیٹیکلی اور اتنا بلائنڈلی کسی چیز کو فالو کر رہا ہوتا ہے کہ وہ دوسرا نظریہ دیکھ ہی نہ سکتا ہو، تو ایسی قوم کا، ایسے لوگوں کا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اسرائیلی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر خدا ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو ہم اتنے ترقی پذیر ملک کیسے بنتے؟ دیکھیں کنڈیم کریں، جتنا کر سکتے ہیں کریں، پچھلے 45 سالوں سے کنڈیم ہی تو کرتے آ رہے ہیں، مگر میری اس ویڈیو پر یا آپ کی کسی پوسٹ پر اسرائیل شٹ بھی نہیں دیتا۔ اور اگر کنڈیم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر بھی لوگوں کو ریلیجیسلی مینیپولیٹ کرنا ہے، اگر آپ نے سیاستدان بن کر لوگوں کو لوٹنا ہے، اگر آپ نے صرف اس لیے بیوروکریٹ بننا ہے کہ آپ کے آگے 3 گاڑیاں ہوں، آپ کے پیچھے 3 گاڑیاں ہوں، اگر آپ نے صرف اس لیے ڈاکٹر بننا ہے کہ آپ نے صرف پیسے بٹورنے ہیں، اگر آپ نے ریلیجیسلی مینیپولیٹ کر کے ڈونیشنز لینی ہے، اگر آپ نے ریلیجیسلی مینیپولیٹ کر کے لوگوں کو برین واش کرنا ہے، اگر آپ نے ریلیجیسلی مینیپولیٹ کر کے فرقہ واریت ڈالنی ہے لوگوں میں، ہم ایک دن اکٹھے عید نہیں کر سکتے، ہم ایک مسجد میں اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم اپنے پیغمبروں کی عزت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے یہ سب کرنا ہے تو اگلے 45 سال بھی میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کر رہا ہوں ہم صرف کنڈیم ہی کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔